قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ کربلا کا واقعہ سنا کر اہل بیت کی ذات کو مظلوم ظاہر کرنا اور اہل بیت کی ذات کو بے اختیار ظاہر کرنا کربلا کا مقصد نہیں ہے۔ اہل بیت کی ذات با اختیار تھی، یہ ان کا صبر اتنا تھا، ان کی استقامت ایسی تھی کہ انہوں نے رہتی دنیا تک مثال قائم کر دی۔ کربلا کا واقعہ سنا کر در حقیقت فکر حسین کو تازہ کرنا آج ہماری ضرورت ہے، اور فکر حسین کو تازہ کرنا ہمارا مقصد ہے۔ کربلا کے اندر امام علی مقام یزید کے مقابلے میں آئے، اور آپ اس لیے یزید کے مقابلے میں آئے کہ وہ یہ نہ کہہ سکے کہ جب ظالم کے خلاف نبی کا نواسہ نہیں کھڑا ہوا تو آج وقت کے ظالم کے خلاف کیوں کوئی کھڑا ہوگا۔ اور آپ نے خود فرمایا کہ یزید کے مقابلے میں کیوں آیا، کیونکہ یزید نے رحمان کی پیروی کو چھوڑ کر، اللہ کی پیروی کو چھوڑ کر شیطان کی پیروی کو اختیار کیا۔ آج ہمیں فکر حسین سے وابستہ ہونا ہے، اہل بیت سے محبت کرنی ہے، اہل بیت سے محبت ہمارے ایمان کی ضرورت ہے، اہل بیت سے محبت، حضور کی آل سے محبت، امام علی مقام سے محبت ہمارے ایمان کی شان ہے۔ ہمارے آج خون کی ایک ایک قطرے میں اہل بیت کی محبت پائی جاتی ہے۔ ہم اہل بیت کی محبت کے بغیر جینا تصور ہی نہیں کر سکتے۔ اہل بیت کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ ہم صحابہ کے بھی نوکر ہیں، ہم اہل بیت کے بھی نوکر ہیں، ہم حضور کی ہر نسبت کے نوکر ہیں، کیونکہ ہم نے ہر ایک کو مانا ہے تو کملی والے مصطفیٰ کی وجہ سے مانا ہے۔ کربلا کے بعد دنیا میں دو ہی طبقات پائے جاتے ہیں، ایک یزیدی ہے، ایک حسینی ہے۔ آج مجھے اور آپ کو اپنے عمل، اپنے کردار، اپنے افکار و نظریات سے یہ ثابت کرنا ہے اور یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم حسینی سوچ کے ساتھ ہیں یا ہم یزیدی سوچ کے ساتھ ہیں، کیونکہ جو امام علی مقام کی سوچ ہے وہ ثابت قدمی والی سوچ ہے، وہ نماز والی سوچ ہے، وہ قرآن والی سوچ ہے۔ امام علی مقام نے کربلا کے تپتے ریگزار میں بھی نماز نہیں چھوڑی۔ امام علی مقام نے جب سر نیزے کی نوک پہ تھا، میرے امام نے تب بھی قرآن کی تلاوت کی اور دنیا کو بتا دیا کہ نماز اور قرآن سے رشتہ اتنا مضبوط ہونا چاہیے، خالق سے رشتہ اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ دکھ بھی آتے ہیں زندگی میں، پریشانیاں بھی آتی ہیں زندگی میں، لیکن انسان کو ہارنا نہیں ہے۔ اور آج ہمیں یہ سوچنا ہے، ہمیں اپنے افکار و نظریات اور اپنے اعمال کے ساتھ یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کہیں ہم یزید کی فکر کے ساتھ تو نہیں کھڑے، ہم لوگوں سے تعلق توڑ کے بیٹھے ہیں، ہم ہمسائے، رشتہ دار، دوست، احباب، ہر ایک سے تعلق توڑ کے بیٹھے ہیں، بلا وجہ کی ہماری لڑائیاں ہیں، نسلوں تک چلتی ہیں، تو پھر بھی ہم حسینی فکر کے پاسدار ہیں۔ ہمیں فیصلہ کرنا ہے، ہمیں نماز اور قرآن سے رشتہ مضبوط کرنا ہے، خالق کی بارگاہ میں عاجز بن کے کھڑے ہونا ہے کہ مالک ہم تیری رضا پہ راضی ہو گئے۔ امام حسین ایک شخصیت ہی نہیں، امام حسین در حقیقت ایک فکر کا نام ہے۔ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ آج ہمیں فکر حسین کا پاسدار بننا ہے، اور ہم یہ فخر سے کہتے ہیں کہ ہم حسینی سوچ والے ہیں، اور ہم حسینی سوچ والے رہ کر جینا چاہتے ہیں، اور ہم حسینی سوچ کے ساتھ ہی مرنا چاہتے ہیں۔ فکر حسین آج ہر انسان کی ضرورت ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ شہادت کے رتبے پہ فائز ہوئے۔ آپ بے اختیار کیسے ہو سکتے ہیں؟ آپ تو جنتی جوانوں کے سردار ہیں، جنت آپ کے پاس ہے۔ اور آخر میں لفظ آپ کے یہی تھے کہ مالک حسین تیری رضا پہ راضی ہو گیا۔ آج ہمیں بھی یہ بات کرنی ہے کہ مالک ہم بھی تیری رضا پہ راضی ہیں، ہم فکر حسین کے پاسدار ہیں، فکر حسین کے ساتھ ہیں، تو ہمیں آج بات کرنی ہے مالک تو خوشحالی میں رکھے، تو تنگ دستی میں رکھے، ہم تیری رضا پہ راضی ہیں۔ ہم ایک ہی دعا کرتے ہیں، یا الہی بحق بنی فاطمہ کہ برقول ایما کنی خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول، منو دست و دامان آل رسول، منو دست و دامان آل رسول۔